فداکا یا رسول اللہ، فداکا یا رسول اللہ، فداکا یا رسول اللہ۔ کتاب ہے، یہ ایک ایسی کتاب ہے، اس کا تھوڑا سا تعارف بھی آپ کو میں کرواؤں گا۔ وہ یہ کہ اس کتاب کا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ شیخ محمد رضا سابق مدیر مکتبہ جامعہ فواد قاہرہ، یہ بہت بڑا نام ہے تاریخ کا نا، سیرت کا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں تاج کمپنی پاکستان کے لوگ، یہ کافی پرانی بات ہے، ایک صدی پرانی بات، تو تاج کمپنی کے جو مالکان ہیں یا ان کو چلانے والے ہیں، یہ آج سے کوئی 100 کے لگ بھگ 80 سال کے لگ بھگ یہیں کہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ گئے اور وہاں جا کر وہاں کے علماء سے ہم نے پوچھا کہ کوئی ایسی ہینڈی بک جو سیرت طیبہ پہ لکھی گئی ہو وہ آپ ہمیں بتائیں، تاکہ ہم اس کا اردو ترجمہ کر کے پاکستان کے اندر شائع کریں، تاکہ بہت مختصر انداز میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا احاطہ ہو جائے۔ تو اس وقت سعودی عرب کے جو علماء تھے، اس وقت تو ملک حجاز تھا، تو اس وقت کے علماء نے یہ مشورہ دیا کہ آپ شیخ محمد رضا کی سیرت محمد الرسول اللہ جو ہے اس کا ترجمہ کریں۔ تو پھر اس کا ترجمہ کیا گیا۔ اب یہ جو کتاب اس وقت میرے ہاتھ میں ہے، یہ بھی 30-35 سال پرانی کتاب ہے۔ یہ 30-35 یعنی 80 کی دہائی میں اس کا یہ ایڈیشن چھپا تھا، چھپا تو پہلے بھی تھا، تیسری چوتھی بار یہ چھپا۔ اب آپ دیکھیں اس کے اندر یہ اس کی جلد ایک ہی ہے، اور یہ صفحہ نمبر 30 ہے۔ صفحہ نمبر 30 کے اوپر سب سے اوپر دیکھ لیں آپ، سب سے اوپر یہ دیکھیں، سب سے اوپر لکھا ہوا ہے تاریخ بتاریخ ولادت باسعادت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتاریخ 12 ربیع الاول بمطابق 20 اگست 570 ہجری عیسوی بروز دوشنبہ صبح کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اہل مکہ کا معمول چلا آ رہا ہے کہ وہ آج تک آپ کی ولادت کے وقت آپ کے مقام ولادت کی زیارت کرتے ہیں۔ اسی سال اصحاب فیل کا واقعہ پیش آیا، اور پھر پوری تفصیل لکھی۔ اب بتائیے مجھے، اور ایک اور بات آپ کو کر جاؤں، یہاں پر ان لوگوں کا مرکز نظر بھی سمجھیے گا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ 12 کو ولادت نہیں ہوئی۔ ان کو تاریخ سے غرض نہیں ہے۔ اگر ایک مثال ہے، 8 ربیع الاول کا کال کر لیں تو کیا وہ آقا کے میلاد کو اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کے جشن کو جائز مان لیں گے؟ نہیں، وہ تاریخ کا سوال کر کے آپ کو الجھانا چاہتے ہیں بس، وگرنہ اصل جو مقصد ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت طیبہ کا جشن ہے۔ اور یہاں پر ایک حوالہ کوٹ کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ وہ سوال ہمارے پاس ہے، اس اگلے جواب میں اس کی تفصیل دیں گے ہم۔ اگر کوئی بندہ، ایک مثال ہے جیسے میں نے آپ کو بتا دیا کہ تاریخ کا اصل میں مسئلہ نہیں ہے، اصل مسئلہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کو، آقا کی ولادت طیبہ کے دن کو سیلیبریٹ کرنا، اس دن جلوس نکالنا، ذکر مصطفیٰ کرنا، محفلیں سجانا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نعرے کرنا لگانا، دنیا کو یہ میسیج دینا کہ مسلمان مردہ قوم نہیں ہے، یہ زندہ قوم ہے، یہ 1400 سال پہلے بھی نام مصطفیٰ پہ زندہ تھے اور آج بھی نام مصطفیٰ پر زندہ ہے، یہ میسیج دینا، اور اس طرح کے ہزاروں اور کروڑوں اچھے میسیجز دینا ہے۔ ٹھیک ہے، ان لوگوں کا مرکز جو نظر ہے وہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا جشن رک جائے، جشن نہ منایا جائے، اس دن کو سیلیبریٹ نہ کیا جائے۔ آپ اس بات کو سمجھیے گا۔ تو میں یہاں پر ایک حوالہ آپ کو دیتا ہوں، ایک حوالہ دے کر پھر انشاءاللہ عز و جل اس کی تفصیل جو ہے پھر وہ آگے بیان ہوتی رہے گی۔ وہ یہ، اب اس پر تو میں کوٹ کر چکا کہ جمہور اہل سنت کا مذہب کیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت طیبہ 12 ربیع الاول کو ہوئی، پیر شریف کا دن تھا، 12 ربیع الاول کو صبح صادق کے وقت میرے مصطفیٰ کی، کہ جب رات کی تاریکی ختم ہو رہی تھی اور دن کا اجالا آ رہا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت طیبہ ہوئی، سو ہم اس پر جشن کرتے ہیں۔ لوگ تاریخ کے جھنجھٹ میں پھنسا کر ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے جشن سے روکتے ہیں کہ جشن کرنا جائز نہیں۔ ان لوگوں سے ایک سوال اور پوچھیں، وہ یہ بتائیں کہ مدینہ پاک میں جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تھے تو اس وقت جشن ہوا تھا کہ نہیں؟
یہ سوال پوچھیں. آپ لوگوں کے یہ ایک سوال دے رہا ہوں، اس کو بھی ذہن میں رکھ لیں. ان سے یہ پوچھیں اگر وہ کہیں کہ میلاد کا جشن جائز نہیں ہے تو آپ کہیں چلیں 1 منٹ کے لیے آپ کی بات کو تسلیم کرتے ہیں، 1 منٹ کے لیے بالفرض اگرچہ غلط ہی ہے، 1 منٹ کے لیے روک لیتے ہیں آپ کی بات پر. اچھا یہ بتاؤ مدینہ پاک کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے اوپر آقا کی تشریف آوری جیسے ہوئی، وہاں جشن ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس کو کون انکار کر سکتا ہے؟ اس پر بخاری اور مسلم کا رٹ لگانے اور زور لگانے والے بھی دیکھ لیں بخاری مسلم کے اندر کیا لکھا ہوا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، صحابہ کرام دوڑ پڑے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری پر خوشیاں منائی گئی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نعرے یا محمد و یا رسول اللہ کے نعرے لگائے گئے. اور پھر دیگر حدیث کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری پہ طلع البدر علینا پڑھا گیا. بعض کتابوں میں دف بجایا گیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشی میں. اور اس طرح کی کئی روایات ہیں. ایک جشن کا ماحول تھا، آقا کا استقبال ہوا، لاجواب استقبال ہوا مدینہ پاک میں جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری ہوئی. اب سوال یہ پوچھنا ہے کہ یہ جو جشن ہے میلاد النبی 12 ربیع الاول کو، جشن سے روکنے والوں پر ایک اور بڑا بم سمجھیں یہ بات، وہ یہ کہ یہی کتاب ہے میرے ہاتھ میں، یہ شیخ محمد رضا کے محمد رسول اللہ، اور میں اس پر اور حوالے کوٹ کروں گا جب اس کو باقاعدہ بیان کروں گا. اب صرف ایک سوال چھوڑ رہا ہوں، وہ یہ، وہ لکھتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت طیبہ بھی 12 ربیع الاول کو ہوئی، اور مصطفیٰ کا جو استقبال مدینہ پاک کے اندر استقبال ہوا تھا، وہ صحابہ نے جو جشن کیا تھا حضور کی آمد پر کہ آقا مدینہ میں تشریف لائے، یہ بھی 12 ربیع الاول والے دن ہوا. اور یہ دیکھیں وہ لکھتے ہیں کہ مکہ سے آپ کی روانگی 1 ربیع الاول پانچ شنبہ کے دن عمل میں آئی، اور اسی ماہ کی 12 تاریخ ولادت مبارکہ سے 53 سال بعد اسی دن 28 جون 622 عیسوی کو بروز دوشنبہ بوقت ظہر مدینہ پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری ہوئی. اب بتائیے اس ایک دن میں تو دو جشن ہے، ایک ولادت مصطفیٰ کا جشن بھی ہے اور ایک جشن مدینہ بھی ہے. تو اگر آپ تاریخیں آگے پیچھے کریں گے نا، میں یہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں ان کو یہ سمجھا رہا ہوں، آپ اگر 8 کی تاریخ میں پھنسا رہے ہیں تو پھر جشن 1 تو برداشت نہیں ہو رہا آپ سے، تو پھر جشن 2 بن جائیں گے. 8 ربیع الاول کو ولادت مصطفیٰ کا جشن ہونا شروع ہو جائے گا، اور 12 کو پھر چھٹی نہیں، 12 کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جشن مدینہ ہے. تو بہتر یہ ہے ایک جشن تو لوگوں میں جو اعتراض کرنے والے ایک جشن دیکھنے کی سخت نہیں ہے، ان میں برداشت نہیں ہے ان میں، حالانکہ اس میں حضور کے نام، آقا کی تعلیمات، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات، حضور کی تعلیمات دنیا کو بتایا جا رہا ہے کہ مسلمان ایک زندہ قوم ہے، مسلمانوں کی تعلیمات زندہ ہے، مسلمانوں کے افکار زندہ ہیں، مسلمانوں میں سیرت طیبہ کی تربیت اور اطاعت زندہ ہے. یہ سارے میسیجز ہیں. اس کے باوجود بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں. تو بھئی اگر اس جشن کو روکنے کی کوشش جو لوگ اعتراض کرتے نہ کریں تو بہتر ہے، اور اگر کرتے گئے اور کسی موقع پہ جا کر سنیوں نے 12 ربیع الاول کے جشن کو 8 پہ کر دیا تو 12 کی تو پھر بھی چھٹی نہیں کریں گے کہ 12 کو جشن مدینہ ہے اور وہ سنت سے ثابت ہے، اس کے اوپر دلائل زیادہ وزنی ہیں. اگرچہ جشن میں جو بڑا جشن ہے وہ ولادت مصطفیٰ کا جشن ہے، اور مدینہ طیبہ میں آقا کی تشریف آوری کا جشن بھی چھوٹا نہیں. لہذا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت طیبہ 12 ربیع الاول کو ہی ہوئی، اور جمہور اہل سنت کا یہی مذہب ہے، اسی پر ہی عمل ہوتا آیا ہے.